آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلامی تاریخ کی ایک سب سے پراسرار اور اہم پیشگوئی کے بارے میں، دابۃ الارض، یعنی زمین سے نکلنے والا وہ جانور جس کا ذکر قیامت کے بڑی نشانیوں میں کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پراسرار مخلوق ہے کیا اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ آئیے آج اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مخلوق کا ذکر سیدھا قرآن پاک میں ملتا ہے، جہاں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور اس کی سب سے بڑی، سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ وہ انسانوں سے بات کرے گا۔ اچھا، اس جانور کے بارے میں جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ ہے اس کا مقصد۔ یہ کوئی تباہی پھیلانے یا عذاب لانے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کام بالکل ہی الگ ہے، قیامت کی دوسری نشانیوں سے بہت مختلف اور بہت منفرد۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اختیار کی دو عظیم نشانیاں ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ ان چیزوں سے وہ ہر انسان کے ایمان کو پہچانے گا اور مومن اور کافر کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ دے گا جو کبھی مٹ نہیں سکے گی۔ اور وہ آ کر کہے گا کیا اس کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہوگا۔ وہ انسانیت کو یاد دلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر یقین کرنا چھوڑ چکے تھے۔ یہی اس کے آنے کی اصل وجہ ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوگا کب؟ واقعات کی اس لمبی لڑی میں یہ جانور کہاں ظاہر ہوگا؟ آئیے ذرا قیامت کے پورے منظرنامے کو دیکھتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ آئے۔ دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت سے ٹھیک پہلے 10 بہت بڑی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں۔ دابۃ الارض انہی 10 میں سے ایک ہے، اور یہ کوئی عام واقعات نہیں ہوں گے۔ اور ان نشانیوں کے بارے میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے کسی مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے اور سارے موتی ایک ساتھ بکھر جائیں۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کا، جن کا مقصد غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو آخری بار جھنجھوڑنا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جانور کے آنے سے ٹھیک پہلے دنیا میں کیا چل رہا ہوگا، وہ کون سی بڑی آزمائشیں ہوں گی جن سے انسانیت گزر رہی ہوگی۔ اس وقت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ برپا ہوگا، یعنی دجال کی آمد۔ وہ جو خود کو خدا کہے گا اور لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزوں سے گمراہ کرے گا، اور پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ تو پوری ترتیب کچھ یوں بنتی ہے، امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں تباہی پھیلائے گی، اور پھر ان سب واقعات کے بعد دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب فیصلے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور اسی دوران صرف یہی نہیں ہو رہا ہوگا، سوچیں، ایک گہرا دھواں پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، 3 بہت بڑے زمینی حصے دھنس جائیں گے، اور یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک میدان کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ سب مل کر دنیا کے خاتمے کی ایک واضح تصویر بناتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس سب کے حتمی مطلب کی طرف، کہ آخر ان تمام حیران کن اور ناقابل یقین معجزات کے پیچھے اصل پیغام کیا ہے؟ دابۃ الارض کے ظہور کے بالکل ساتھ یا اس کے فوراً بعد ایک اور عظیم نشانی ظاہر ہوگی جو کائنات کے نظام کو الٹ کر رکھ دے گی، اور وہ نشانی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ حدیث میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلا، اس دن کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، توبہ کرنے کا، واپس پلٹنے کا موقع ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سب واقعات ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے غیب پر یقین رکھنا، اندیکھی حقیقت کو ماننا۔ لیکن جب وہ حقیقت ایک ناقابل تردید معجزے کی شکل میں آنکھوں کے سامنے آ جائے، جب انتخاب کا کوئی موقع ہی نہ بچے، تو کیا اس وقت یقین لانے کو ایمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایمان کی اصل روح پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔